بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد مرحوم مجلسی نے اپنے روایات کا مایہ ناز مجموعہ بہار الانوار جس کی 110 جلدیں ہیں اس کی جلد نمبر 91 میں معصوم سے یہ روایت نقل کی ہے الصلاة علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات گناہوں کو مٹاتی ہے اللہم صل علی محمد وآل محمد میرے بزرگوں اور عزیزوں جیسے آپ متوجہ ہیں خاتون جنت علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی 2 تاریخیں بیان کی جاتی ہیں اس بنیاد پر کہ آپ اپنے شفیق والد گرامی کی رحلت کے بعد کتنے دن زندہ رہی 75 دن یا 90 دن 75 دن کی مناسبت سے ایک تاریخ آپ کی تاریخ وفات کے طور پر منائی جاتی ہے 90 دن کی مناسبت سے منائی جاتی ہے قرآن و سنت اور سیرت کے مطالعے سے یہ حقیقت ایک ناقابل انکار حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس دنیا میں جن لوگوں کے پاس جو کمالات ہیں وہ 3 قسم کے ہیں اس دنیا میں بہت سارے اہل علم پائے جاتے ہیں نظر آئیں گے آپ کو وہ علم کا تعلق چاہے عصری علوم سے ہو یا دینی علوم سے ہو دنیا میں 95% یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو دانشمند شمار ہوتے ہیں علماء شمار ہوتے ہیں ان کا علم ان کی دانش ان کی دانائی یہ ان کی محنت جد و جہد اور قد و کاوش کا نتیجہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى آپ محنت کرتے ہیں تو آپ فقہی احکام سیکھتے ہیں اچھا جی دوسرے عصری سکولوں میں ہیں آپ سائنس کے طالب علم ہیں سائنس کے فارمولے آپ یاد کرتے ہیں جد جہد کے نتیجے میں انسان معلومات حاصل کرتا ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے
بعض معلومات ایسے ہیں یا بعض کمالات، معلومات بھی کہیں، بعض علوم، بعض کمالات ایسے ہیں جن کے لیے کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسلاف سے، آباء و اجداد سے موروثی طور پر خود بخود غیر اختیاری طور پر انسان تک بعض چیزیں، کوئی پسندیدہ خصوصیتیں بھی، ناپسندیدہ خصوصیتیں بھی موروثی طور پر منتقل ہوتی ہیں، کمالات بھی منتقل ہوتے ہیں، نقائص، خامیاں بھی خون اور دودھ کے ذریعے اولاد تک منتقل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو طبیب حاذق ہوتے ہیں، ماہر ڈاکٹر، وہ پوچھتا ہے بیماری آپ کی اگر کوئی بیماری ہے، پوچھتے ہیں شوگر کی بیماری ہو یا بی پی کی بیماری ہو یا دورہ کی، مرگی کی بیماری ہو، بھئی آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، خاندان میں کسی میں یہ بیماری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، یہ پوچھتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری بیماریاں بھی موروثی طور پر خون اور دودھ کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، اور بہت سارے کمالات بھی، شجاعت، سخاوت، یہ چیزیں بھی موروثی طور پر انسان تک منتقل ہوتی ہیں۔ تاریخی شواہد ہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا کہ وہ عرب خاندانوں میں آپ حسب نسب کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، کسی شجاع، بہادر اور غیرت مند خاندان سے ایک خاتون کا انتخاب کرے میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون سے مجھے کوئی فرزند عطا کرے، اور یعنی اس شجاع، بہادر اور غیرت مند خاندان کی خاتون کے ذریعے میرے اس فرزند تک اس کے کمالات منتقل ہوں، اور وہ فرزند اور بچہ کربلا میں میرے بیٹے حسین کا مددگار ثابت ہو۔ یہ ایک امام معصوم، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ امام ہوتا ہے، امام لوگوں کے دل کے خیالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ امام کے سامنے کوئی مجمع ہو، امام بتا سکتا ہے کہ یہ میرا جو مجمع ہے، سامعین، مخاطبین، ان میں سے کون باوضو ہے، کون باوضو نہیں ہے، دل میں، ذہن میں جو سوالات لے کے آتے ہیں، بہت سارے آپ کو اس مضمون کی روایتیں ملیں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے سوالات لے کے، امام پوچھتے تھے کہ بھئی جو سوالات لے کے آئے ہو وہ سوال تم کرو گے، جواب دوں گا، یا میں جواب دینا شروع کر دوں؟ امام رضا علیہ السلام، بہار الانوار کی جو جلد امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے، ظاہر ہے وہ مدینے میں یا شاید وہ مشہد میں نہیں رہتا تھا، ڈاک کے ذریعے پرانے زمانے میں جو بھی وہ مراسلے کا سلسلہ تھا، خط کے ذریعے کچھ سوالات بھیجے امام علیہ السلام کی خدمت میں، سوالات نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور وہ خط امام کو پہنچا، امام نے خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد ان کے جوابات لکھے، اور آخر میں نوٹ، ٹھیک ہے جی، یہ میری تعبیر ہے، آخر میں لکھا کہ جو سوالات تم نے تحریر کیے تھے، لکھے تھے، ان کا جواب میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیوں عقیل کے ذمے لگایا؟ کیا عقیل امام کے مقابلے میں لوگوں کے حسب نسب سے زیادہ آگاہی رکھتا تھا؟ ہرگز نہیں جی۔ ایک رسم یا ایک تعلیم دینا چاہتے ہیں، یا لوگوں کے مشورہ کرنے کا کہ آپ ایک ہدایت کرتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم از کم یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کمالات بھی، خامیاں بھی موروثی طور پر دودھ کے ذریعے اور خون کے ذریعہ وہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ایاک والمرأۃ الحمقاء، اگر اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون
دایا وہ اگر رکھنا پڑے، ایاک والمرأۃ الحمقا، دیکھو کسی دانشمند عقل مند خاتون کا انتخاب کرو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، کسی حمقا مرد کے لیے احمق، عورت کے لیے حمقا، کسی ایسی بھولی بھالی بیوقوف خاتون کا انتخاب نہ کر۔ اسی متن میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ بیوقوف خاتون کی بیوقوفی، اس کی حماقت، اس کی سادگی دودھ کے ذریعے تیری اولاد تک منتقل ہوتی ہے۔ یہی کمالات، اسی طرح کمالات بھی منتقل ہوتے ہیں، خامیاں، پسندیدہ صفتیں اور عادتیں بھی، ناپسندیدہ صفتیں اور عادتیں بھی خون کے ذریعے، دودھ کے ذریعے انسان تک وہ منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جو تیسرا ذریعہ ہے وہ دنیا کے تعلیم و تعلم کا جو رائج طریقہ ہے اس سے بالکل برعکس، اس کے بالکل خلاف، غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بعض پسندیدہ شخصیات اور ہستیوں کو علم اور حکمت سے غیر معمولی طریقے سے نوازتا ہے۔ موروثی طور پر بھی خون اور دودھ کے ذریعے بھی وہ کمالات منتقل نہیں ہوتے، محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں بھی، یعنی ان مسائل کو وہ رٹتے نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن ان کو آپ نے رٹا ہوا نہیں ہوتا۔ طالب علم بعض اوقات جد و جہد کرتا ہے، کچھ ایسے معلومات اس کے پاس آتے ہیں کہ ان معلومات کو اس نے رٹا ہوا نہیں ہوتا، ایک جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ جد و جہد کے نتیجے میں ایسے علوم آپ کے دل و دماغ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جن کو آپ نے رٹا ہوا نہیں ہوتا۔ سب کے لیے اور خصوصاً طلاب عزیز کے لیے یہ روایت انتہائی سبق آموز ہے اور فائدہ مند ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اذا کان یوم القیامہ، کانا تامہ ہے، یہ ناقصہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ خبر کی تلاش میں جائیں۔ اذا کان یوم القیامہ، اذا وقع یوم القیامہ وزن دماء الشہداء بمداد العلماء، روز قیامت میزان عمل میں ترازو کے ایک پلڑے میں علماء کی سیاہی رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں شہداء راہ حق کا وہ بہا ہوا خون رکھا جائے گا۔ وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں علماء کی سیاہی ہوگی، اور وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا جس میں شہداء راہ خدا کا خون ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں جامع اہل بیت کے کتنے طالب علم ہوں گے جنہوں نے ان تمام روایات کو پڑھا ہوگا اور ان کا مطلب ذہن میں رکھا ہوگا۔ انتہائی قیمتی وہ ہیں۔ مین گیٹ سے داخل ہوں تو پشت پر بھی وہ روایت ہے کہ یستغفر لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر، یہ آسمان کے فرشتے اپنے پر مس کر کے فخر کرتے ہیں دینی طالب علم کے جسم اور بدن کے ساتھ۔ وہ تمام روایتیں اس کے در دیوار پر لکھی ہوئی ہے، منیت المرید میں بھی ہے۔ انہی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، تجربہ کر کے دیکھیں، من اخلص للہ 40 یوما جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ آپ محنت کریں، یہ میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک منتر پڑھ کے ورد کر کے عمل کر کے آپ ایک مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، نہیں، جد و جہد چاہیے، وہ آپ کی جو ہے نا وہ شب بیداریاں چاہیے۔ نظریں کمزور ہو جاتی ہے علماء کرام کی، طلباء کرام کی، پڑھ پڑھ کے نظر کی وہ اینک لگانی پڑتی ہو۔ محنت اپنی جگہ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، عربی میں تفرہ کہتے ہیں، تفرہ، جمپ، اگر آپ جمپ مار کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس روایت میں جمپ مار کے علمی میدان میں جمپ مار کے کمال تک پہنچنے کا طریقہ اور نسخہ بتایا ہے۔ من اخلص للہ 40 یوما، جو 40 دن خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، 40 دن وہ
رٹنے کا نتیجہ الگ ہے۔ جرت الحکمت من قلبہ، ایک غیر معمولی طریقے سے حکمت اس کی وہ دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان سے جاری ہونے لگتے ہیں۔ یہ معصوم کا کلام ہے، سیاسی شخصیت دھوکہ باز اور کرپٹ آدمی کا وہ بیان نہیں ہے جی۔ جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ، حکمت کے چشمے اس سے دل سے نکل کر زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ دل میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ ہے تعلیم و تعلم کا وہ رائج طریقے سے مختلف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے دل میں القاء فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ حقائق سے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ یہ وہ غیر معمولی طریقہ ہے۔ کوئی اولی العزم رسول نہیں ہے، عام رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ ایک خاص عنایت ان کے شامل حال ہے۔ ان میں وہ تاریخ اسلام سے پہلے حضرت مریم کے بارے میں ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ یا مریم، جبرائیل نے آ کے کہا ہے، یہ جبرائیل، یہ بھی ایسے نہیں کہ اس کی کان میں ڈال دی گئی ہو بات، نہیں، جبرائیل نے آ کے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، اور تمام دنیا کی عالمین کی عورتوں پر آپ کو برتری دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، یہ حضرت مریم، وہ جبرائیل ان پر نازل ہوتا ہے اور ان کو یہ احکامات دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کریں، وہ موسیٰ کو دودھ پلاؤ، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو اس کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ امام معصوم نے اس کی تصدیق کی ہے، اپنی پھوپھی سے کہا الحمدللہ یا عمّا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھوپھی کہ انت عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفہمہ، آپ وہ عالمہ ہیں غیر معلمہ جس کو علم کسی نے سکھایا نہیں ہے، وہ فہیمۃ غیر مفہمہ، اور وہ آپ دین کی شریعت کی فہم رکھتی ہیں کہ شریعت کسی نے آپ کو سمجھایا نہیں ہے۔ عبداللہ بن جعفر طیار کے امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول خدا نے اپنی رحلت سے پہلے مجھے وصیت کی، اذا انا مت، مجھے جب موت آئے، جب میں اس دنیا سے جانے لگوں، فاغسلنی، تم خود مجھے غسل دینا۔ رسول خدا کی وصیت پر عمل کی ہے، امیر المومنین نے خود آن حضرت کو غسل دیا ہے۔ پھر مجھے کفن دو، وحنطنی، اس کے بعد پھر حنوط واجب ہے، جس طرح غسل واجب ہے، جس طرح وہ کفن دینا واجب ہے، اسی طرح حنوط بھی واجب ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم اقعدنی، غسل کفن حنوط کے بعد دفن سے پہلے مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ رسول خدا فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ یہ اٹھا کے بٹھانے والے واقعات وہ بہت ہیں۔ امیر المومنین نے بھی جنگ صفین میں کچھ مقتولین کو، لاشیں تھی، ان کو اٹھا کے بٹھایا اور ان سے سوال کیا، اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، تم بتاؤ تم سے جو وعدہ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ امیر المومنین کے مخلص اصحاب میں سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، یہ لاش سے آپ باتیں کر رہے ہیں، در و دیوار سے باتیں کر رہے ہیں، یہ لاش آپ کا سوال سمجھتی ہے کہ آپ کا جواب دے سکے؟ فرمایا جس طرح بدر کے مقتولین سے رسول خدا نے یہی سوال کیا تھا، جس طرح بدر کے مقتولین رسول کا سوال سمجھتے تھے، یہ میرے ہاتھ کے مارے ہوئے یہ بھی میرا سوال سمجھتے ہیں۔ اٹھا کے بٹھایا، فرمایا اٹھا کے بٹھاؤ، ثم ضع یدک علی صدری، پھر اپنا ہاتھ
میرے سینے پر رکھو۔ بعض روایات میں ہے ثم ضع فاک علی فمی، اپنے منہ کو، اپنے لبوں کو یا پتہ نہیں میرے منہ پر رکھ دو، اخبرک بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اس ایک لمحے میں وہ قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے میں تجھے آگاہ کر دوں گا۔ رسول وہ معلم ہیں جن کا فیض زندگی کی طرح ظاہری رحلت اور وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فَفَعَلْتُ، امیر مومن فرماتے رسول خدا نے وصیت فرمائی تھی، فَفَعَلْتُ، میں نے آن حضرت کی وصیت پر عمل کیا، یعنی ان کو غسل کفن دینے کے بعد، حنوط کے بعد یہی کام کیا جو آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا أَخْبَرَ بِمَا يَكُونُ، امیر المؤمنین اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مستقبل کی پیش گوئی کرتے تھے، خداداد علم کی روشنی میں جب غیب کی خبر دیتے تھے، ساتھ یہ بھی فرماتے تھے هَذَا مَا أَخْبَرَنِي رسول اللہ بعد موتہ، یہ وہ پیش گوئی ہے جو رسول خدا نے اپنی رحلت کے بعد کی تھی۔ جی علی اگر متعلم ہیں اور رسول خدا استاد ہیں، یعنی جناب زینب کبریٰ وہ روایات میں ہیں امیر المومنین ان کو درس دیتے تھے، لیکن آپ کے علم کا ذریعہ صرف یہ بابا کی تعلیمات، بابا کی تدریس نہیں تھی، ان کے پاس اور بھی غیر معمولی ذرائع تھے جناب زینب کبریٰ کے پاس، جس کی تصدیق امام معصوم نے کی ہے۔ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، وہ آپ وہ عالمہ اور دانشمند ہیں کہ جس نے علم و دانش کو کسی عام رائج طریقے سے حاصل نہیں کیا ہے، جی عالم ملکوت کے ذریعے آپ کے قلب پاک پر بہت ساری حقائق کا القاء ہوا ہے۔ یہ ساری لمبی چوڑی تمہید میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے تاکہ آج کی مجلس میں خاتون جنت کے اسماء گرامی یا القاب میں سے ایک لقب کی میں وضاحت کر سکوں، جہاں آپ کا نام فاطمہ ہے اور وہ بھی رسول خدا نے اللہ کے حکم سے رکھا ہے فاطمہ، لأنہا صادق آل محمد کے فرمان کے مطابق لأنہا فطمت وشیعتها من النار۔ اب کہتے ہیں فاطمہ بمعنی یہ مفتوم ہے، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، فتم کا مطلب ہوتا الگ تھلگ کرنا، مفتوم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کو ماں 2 سال دودھ پلانے کے بعد اس کو دودھ چھڑا دیتی ہے، اس کو الگ کر دیتی ہے دودھ سے۔ اس کو 2 وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے خاتون جنت کی، لأنہا فطمت وشیعتها من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد، فاطمہ کے پیروکاروں کو، شیعوں کو اللہ تعالیٰ آتش جہنم سے اس نے دور رکھا ہے، یہ ایک وجہ۔ اور دوسرا لأنہا فطمت بالعلم، عام دنیا کے بچوں یا بچوں کو جب دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، دودھ کے متبادل کے طور پر ان کو کوئی نرم غذا یا خوراک دی جاتی ہے، یہ پاؤڈر بنے ہوئے تھے، دلیہ وغیرہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اور بڑھ جائے تو وہ کیلا جو ہے نا اس کو پھینٹ کے دودھ کے ساتھ ملا کے یا دہی کے ساتھ ملا کے بچے کو دیا جاتا ہے۔ دودھ کے متبادل کے طور پر ایسی نرم خوراک اور غذا دی جاتی ہے جس کو وہ آسانی سے ہضم کر سکے۔ خاتون جنت کو جب جناب خدیجہ الکبریٰ نے دودھ چھڑایا ہے، دنیا کے عام بچوں کو جہاں یہ عام کھانے پینے کی چیزیں، نرم چیزیں دودھ کے متبادل طور پر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کو علم اور حکمت سے سیر کیا ہے۔ فطمت بالعلم، علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کو اس کے ذریعے دودھ چھڑایا ہے۔ محدثہ، راضیہ، مرضیہ، ایک ایک نام عصمت کی دلیل ہے، ایک ایک نام، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، محدثہ،
کیوں محدثہ کہا جاتا ہے؟ میں 2-3 روایتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں. بعض روایت بہار کی ہیں، بعض روایات مرحوم صدیق کی وہ علل الشرائع کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے مرحوم صدوق نے. اب ان میں سے بعض کتابیں دستیاب ہیں اور بعض کتابیں دستیاب نہیں ہیں. علل الشرائع بھی مرحوم مجلسی کی ہے جی. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، انما سمیت فاطمہ محدثہ. فاطمہ کا نام جہاں فاطمہ رکھا گیا ہے، جہاں راضیہ رکھا گیا ہے، مرضیہ رکھا گیا ہے، بطول، عذرا، وہاں محدثہ. محدثہ جس سے حدیث بیان کی جائے. باب تفعیل کا اسم مفعول ہے نا. محدثہ یعنی وہ کہ جس سے کوئی حدیث بیان کرے. حدیث رسول خدا بیان کریں، جبرائیل بیان کرے، فرشتے بیان کریں. انما سمیت فاطمہ محدثہ. فاطمہ کو محدث کہا جاتا ہے. فاطمہ کا نام جہاں فاطمہ رکھا گیا راضیہ مرضیہ، وہاں فاطمہ کا نام محدثہ بھی رکھا گیا ہے. کیوں؟ یہ لأن الملک یا جبرائیل کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا ہے، جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے. لأن الملائکۃ، اس لیے کہ آسمان کے فرشتے، وہ کہتے ہیں منطقی جمع جو ہے 2 اور 2 سے اوپر ہے، اور جو علم نحو اور صرف کی جو جمع ہے وہ 3 اور 3 سے اوپر ہیں. کم از کم 2 یا 3 فرشتے پتہ نہیں شاید وفود کی صورت میں آسمان کے فرشتے خاتون جنت پر نازل ہوتے تھے. لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء، آسمان سے حبوط. ہوائی جہاز میں بھی لینڈنگ کو حبوط کہتے ہیں آج کل کی وہ عربی میں. کانت تہبط من السماء، وہ آسمان سے نازل ہوتے تھے. فتنادیہا کما تنادا مریم، آسمان کے فرشتے اس طرح وہ بلاتے تھے یا ہم کلام ہوتے تھے خاتون جنت تھے جس طرح حضرت مریم سے. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. مریم جی، اس پر وہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. خدا رحمت کرے علامہ اقبال پر، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم کو صرف ایک وجہ سے عزت اور شرف حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں. از سے نسبت حضرت عیسیٰ زہرا عزیز. حضرت زہرا کو 3 نسبتوں سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. نمبر 1، وہ خاتم الانبیاء کی دختر نیک اختر ہے، امیر المومنین کی ہمسر ہیں، اور دونوں شہزادے جوانان جنت کی مادر گرامی ہیں. کما تنادی مریم ابن بنت عمران فتقول الملائکہ، آسمان کے فرشتے آ کے ایسے ہی حاضری لگا کے یا خاتون جنت کی زیارت کر کے نہیں جاتے تھے جی، ہم کلام ہوتے تھے خاتون جنت سے. فتقول یا فاطمہ، آسمان کی فرشتے آ کے خاتون جنت سے اس طرح وہ ہم کلام ہوتے تھے. ان اللہ اصطفاکی، وہی الفاظ جو قرآن میں حضرت مریم کے بارے میں ہیں. جبرائیل آ کے کہتا تھا، یہاں بھی وہی الفاظ ہے، ان اللہ اصطفاکی. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ قرار دیا ہے. وطہرکی، آیے تطہیر کی مصداق ہے، آیے تطہیر کے مصادیق میں مرکز ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب تعارف کرایا گیا جن پر آیے کریمہ نازل ہوئی ہے، ہم فاطمۃ ابوہا و بعلہا و بنوہا ہے. فرشتوں نے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی. یہ علل الشرائع کی عبارت ہے. اور ایک اور روایت میں جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی مادر گرامی حضرت زہرا محدثہ کیوں کہلاتی تھی؟ تم ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہو، جو باتیں پوچھی جانی چاہیے وہ بھی پوچھتے ہو، جو باتیں نہیں پوچھی جانی چاہیے وہ بھی پوچھتے ہو. اچھا جی، تم نے اگر پوچھ لیا ہے تو سنو. ان فاطمۃ مکثت بعد رسول اللہ 75 یوما. ہماری مادر گرامی خاتون جنت اپنے بابا رسول خدا کی رحلت کے بعد 75 دن اس دنیا میں زندہ رہی.
اس حساب سے غالباً یہ تاریخ بنتی ہے۔ 90 کے حساب سے وہ 3 جمادی الثانی کی تاریخ بنتی ہے۔ یومن وکانا دخلہا حزن شدید علی ابیہا، ظاہر ہے یہ کوئی عام باپ کا سایہ سر سے نہیں اٹھا تھا، شفیق باپ رحمۃ للعالمین کا سایہ سر سے اٹھا تھا، اس کی وجہ سے آپ غمزدہ تھی، مصیبت زدہ تھی۔ اس لیے وَكَانَ جِبْرَائِیلُ یَأْتِیہا، جبریل امین رسول خدا کی رحلت کے بعد خاتون جنت کے پاس، دختر پیغمبر کے پاس جبرائیل آتے تھے، فَيُحْسُنُ عَزَاءَهَا عَلَىٰ أَبِيهَا، بہت اچھے انداز میں جبرائیل آ کے تعزیت پیش کرتا تھا، تسلیت پیش کرتا تھا، آپ کی دلجوئی کرتا تھا، اور وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانِهِ، جی خاتون جنت کی دلجوئی کے لیے رسول خدا کا وہ کا تذکرہ کرتا تھا، رسول خدا کے فضائل بیان کرتا تھا، رسول خدا کا خدا کی بارگاہ میں جو مقام و منزلت ہے۔ ظاہر خاتون جنت جب غمزدہ تھی، محزون تھی، مصیبت زدہ تھی، آپ کی دلجوئی کرتا تھا جبرائیل، آپ کے پاس آ کے رسول خدا کے فضائل کو، کرامات کو، معجزات کو بیان کر کے، اور خدا کی بارگاہ میں جو آپ کو مقام حاصل تھا ان کو بیان کرتا تھا، تاکہ یہ وہ غم کا، مصیبت کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وَيَخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا، اور جبرائیل آ کے خبر دیتا تھا کہ آج کے بعد کیا ہونے والا ہے، آئندہ میں، مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی وہ خبر دیتا تھا۔ وَكَانَ عَلِيٌّ يَكْتُبُ ذَلِكَ، ادھر جبرائیل خاتون جنت پر نازل ہوتا تھا، اصول کافی میں بھی ہے، اور بتاتا تھا، رسول کے فضائل بھی بیان کرتا تھا، مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کرتا تھا۔ جبرائیل خاتون جنت پر نازل ہو کے وہ املا لکھا رہا ہے، اور امیر المومنین پاس بیٹھ کے لکھ رہے ہیں۔ کان علی یکتب ذالک، یہ املا، یہ امیر المومنین تحریر فرماتے تھے۔ وہذا مصحف فاطمہ، یہ تم نے مصحف فاطمہ سنا ہوگا، یہ مصحف فاطمہ اسی کا نام ہے۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد جبرائیل امین آتا تھا، اور آنے کے بعد خاتون جنت کے وادل گرامی کے فضائل کو بھی بیان کرتا تھا، اور مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کو بھی۔ تیسری روایت، یہ بھی امام کا فرمان ہے، اِنَّا عِنْدَنَا مصحف فاطمہ، تمہیں پتہ ہے ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، ہمارے پاس جو ایک علمی ذخیرہ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اس علمی ذخیرہ کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا مصحف فاطمہ، دنیا کیا جانے مصحف فاطمہ کیا ہے؟ وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا مصحف فاطمہ، قَالَ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا 3 مرات، اس میں تمہارے اس قرآن میں جتنے احکام الہی ہیں اس سے 3 گنا احکام مصحف فاطمہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ قرآن کا تو دعویٰ ہے، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ نماز کی رکعات کہاں ہیں؟ صبح کی 2، ظہرین اور عشاء 4، مغرب 3، کیا پڑھنا ہے؟ وہ قیام میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ کیا پڑھنا ہے؟ تمام کے تمام مبتلات صوم روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا؟ کچھ کا ذکر ہے، سب کے سب کا ذکر نہیں ہے۔ پانی میں ڈبکی لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا، کہاں ہے قرآن کے اندر؟ کلیات کو بیان کیا ہے، سارے احکام تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ احکام ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کے قلب پاک پر بذریعہ وحی ان کو نازل فرمایا ہے۔ محدثہ، اہل بیت اطہار کی، محمد اور آل محمد کی ایک خاص خصوصیت ہے، وہ خصوصیت آپ کو قرآن آیات میں بھی نظر آئے گی، ان کے خطبوں میں بھی وہ نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ ہم لوگ، امت کے لوگ، اپنے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے جتنے محمد اور آل محمد فکر مند تھے۔
دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کی ہے، دو مقامات پر خدا نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا ہے کہ یہ آپ اپنی امت کے برے انجام کا تصور کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ میرے حبیب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ جی، لعلک باخع نفسک، یہ اس صدمے سے، امت کی گمراہی کے صدمے سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر بھی اس قسم کی تعبیر ہے۔ اپنا تعارف کرایا نا نواسۂ پیغمبر نے، اما ہذہ امامۃ رسول اللہ انا لابسہا، قوم جفاکار یہ بتاؤ یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانا رسول خدا کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، یقیناً آپ کے نانے کا امامہ ہے۔ اما ہذہ سیف رسول اللہ انا مقلدہا، یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے نانا کی تلوار نہیں ہے؟ قالوا بلا، اس دنیا میں میرے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا نواسۂ پیغمبر مل سکتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، آپ واحد روئی زمین پر نواسۂ پیغمبر ہیں۔ میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اذن بم تقاتلوننی، پھر کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ جواب ملا بغضا لابیک، علی سے دشمنی کی وجہ سے ہم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ایسے موقع پر دشمن کے سامنے ہم نے نواسۂ پیغمبر کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دشمن کے سامنے میدان کربلا میں اس حساس لمحات میں امام حسین رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر، یہ دشمن کے سامنے اس حساس وقت میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی شہید یاد آ گیا اصحاب میں سے، اولاد میں سے، بھانجوں میں، بھتیجوں میں سے؟ کہا کہ نہیں، کسی کی شہادت نہیں رلا رہی ہے۔ ابکی لہؤلاء القوم، میں ان لوگوں کے انجام کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ یہ میرے خون خوار، یہ میرے خون کے پیاسے، جن کے بارے میں امام کو پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اور میری شہادت کے بعد اہل حرم سے، نبی کی نواسیوں سے، علی کی بیٹیوں سے کیا سلوک کریں گے۔ اس کے باوجود اب کی لہؤلاء القوم یدخلون النار، یہ میرے خلاف، میری وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ ان کا انجام مجھے رلاتا ہے۔ اسی حسین کی مادر گرامی ہے اور اس رسول کی بیٹی ہیں۔ ہاں، بہت حوصلہ افزا روایت ہے یہ، مرحوم مجلسین بہار الانوار کے اندر لکھا ہے، بہار کے حوالے سے آغائی قزوینی نے بھی فاطمہ من المہد الی اللحد میں اس کو رکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیسا خیال آیا خاتون جنت ہماری جانیں نثار اس نام کے ایک ایک حرف پر بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بابا، آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے منہاج الصالحین میں لکھا ہے مستحب ہے کہ یہ 500 درہم رکھو۔ آج کل کے اس کے مطابق 500 درہم میں جتنے وزن کا چاندی ہوتا ہے تب 100 لاکھ کے قریب اس کی قیمت بنتی ہے، 100 لاکھ کے قریب۔ میری شادی کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے یہی حق مہر رکھا جا رہا ہے۔ بابا، میں رحمت للعالمین، اس کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، میرا حق مہر بھی 500 درہم اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم۔ یعنی گویا خاتون جنت یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ جتنا فرق مجھ میں اور عام دنیا کی خواتین میں ہے، وہی فرق میرے حق مہر اور عام عورتوں کے حق مہر میں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی، علی سے کہتے ہیں 500 اور دے دے۔ 500 درہم امیر المومنین ادا کر چکے تھے۔ فرماتی ہے نہیں بابا، میں کوئی درہم و دینار کمانے نہیں آئی آپ کے پاس، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ علی نے جو 500 درہم ادا کر دیا ہے وہ علی کو واپس لوٹا دیں۔ پھر بیٹی باپ کے پاس کیا خواہش اور فرمائش لے کے آئی ہو؟
فرمایا یہ میں خواہش لے کے آئی ہوں، اب دعا کریں خدا کی بارگاہ میں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے، میں ان کو روز قیامت استعمال کروں گی۔ جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے شفاعت کے اختیارات دستاویز لا کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بیٹی کے حق مہر کے طور پر ان کی شفاعت کے اختیارات لے کے آیا ہوں۔ دختر پیغمبر نے وصیت فرمائی جب میں اس دنیا سے جانے لگوں میرے کفن کے نیچے سینے کے اوپر ان اختیارات کو رکھو گے تاکہ روز قیامت ان کو میں استعمال کروں۔